سورہ بقرہ کا رکوع نمبر ہے 34 اور آیت نمبر ہے 254. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی یومن، یہاں اس سے پہلے کہ آئے تم پر ایسا دن، یأتی یومن، ایسا دن آ جائے کہ لا بیعن، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. جتنی بھی بے ہے، خرید و فروخت ہے، صرف دنیا کے اندر ہے. ہم اللہ کے ساتھ بھی ایک طرح سے خرید و فروخت ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اور احکامات پر عمل کر کر زندگی گزاریں گے، جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمیں جس کو کرنے کا حکم دیا، اگر وہ ہم کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہم نے کیا کر لی، ایک طرح سے بے کر لی. یعنی کہ جہاں پر ہم نے اللہ کو فروخت کیا تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے لے لیں گے، اس کا بدلہ جو ہوگا وہاں سے لے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آج کے دن، یعنی کہ اس دنیا میں ہی اللہ کے ساتھ جتنی بے کرنا چاہتے ہو کر لو. ان یاتی یوم اللہ بیع، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب کوئی خرید و فروخت نہ ہو، فیہ، اس میں. پھر فرمایا ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی اس دن دوست ہوگا. خلیل سے آیا ہے، خلیل سے نکلا ہے کہ نہ تو اس دن کوئی دوست ہوگا تمہارا، یعنی کہ دوست کام نہیں آئے گا. ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارشی کام آئے گا. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ وہی ہیں جو ظلم کرتے ہیں. ظلم کرنے سے مراد یہاں پر دوسروں پہ ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ ظلم کرنے سے مراد اپنی ہی ذات پر ظلم کرنا ہے. یعنی کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو انسان اپنے ہی نفس پر ظلم کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے. کافر کیوں ہوگا؟ کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے انکار کیا، وہاں سے رک گیا، خود بھی رکنے والا بنا، دوسروں کو بھی روکنے والا بنا. تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو ظالم ہو اپنے ہی نفس کے لیے اور دوسروں کے لیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا، سوائے اس کے، یعنی کہ ہوا، وہی، هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اور قیوم ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، قیوم ہمیشہ ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ کا مطلب تم بناتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مطلب اس کو ترجمہ یوں کریں گے کہ نہیں آتی، نہیں بناتا، یعنی کہ نہیں آتی سنۃ، اس کو کوئی اونگ، ولا نوم، نہ ہی نیند آتی ہے. کبھی آپ لوگ اس کا مشاہدہ کر کے دیکھنا، جب انسان کو کبھی ایک تصویر لے لو، اپنے آپ کی تصویر ہوتی ہے، ہم تصویر پڑھتے پڑھتے کبھی لیٹ جاتے ہیں، لیٹے لیٹے تصویر کو فوراً نیند آ جاتی ہے. تو وہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے تصویر نیچے گر جاتی ہے. ایک مشاہدہ کر لو، کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ میں ہولڈ کر کے آپ تھوڑا سا بھی لیٹو گے، ہلکی سی بھی اونگ آنے کی صورت میں کیا ہوگا، آپ کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑیں گے تو ہر چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے گی. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں زمین اور ایک ہاتھ میں آسمان ہے، کہ اگر ہلکی سی اونگ بھی آئے تو کیا ہوگا، ہر چیز درم برم ہو کے رہ جائے گی. تو فرماتے ہیں ایک لمحے کو بھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو ان کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، سب اسی کے لیے ہے. اسی کے لیے کا مطلب اسی کے حکم سے چلتا ہے، اسی کے حکم سے بنایا گیا ہے. اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. من ذا الذی، کون ہے وہ کہ یشفع عندہ، کہ جو سفارش کرے. کون ہے یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، یعنی کہ اس کے پاس، اللہ کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ. یعنی کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا کسی کی بھی. کہتے ہیں قیامت کے دن بہت سے مخلوق جب مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، مختلف نبیوں کی امتیں جب ہوں گی، وہ اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی تو ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیج دے گا، اور دوسرا نبی تیسرے نبی کے پاس بھیج جائے گا، مسلسل اسی طرح سے آتے آتے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آئیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں بھی آج اس لائق نہیں ہوں کہ میں سفارش کروں، کیونکہ ان کو اس دن اپنی ایک غلطی جو جن کی توبہ بھی کر لی گئی تھی اور وہ قبول بھی ہو گئی تھی، ان کو وہ یاد آئے گی. اس پر وہ کہیں گے کہ جو ہے مجھ سے بھی ایسی غلطی ہو گئی کہ ہو سکتا ہے میری سفارش قبول نہ کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، شاید کہ وہ سفارش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سب تمام لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جائیں گے، اور بڑھیں گے جا کر وہاں پر جو ہے ان کے عرش کے پاس گر جائیں گے، اور کہتے ہیں سجدے میں گر جائیں گے. اور سجدے میں گرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی زبان پر آئے گا، جو ان کے دل میں آئے گا، جو انہوں نے سوچا ہوا ہوگا، وہ اپنے رب سے مانگیں گے. تو یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن بھی وہ کہتے ہیں جب سجدے میں گریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القا کریں گے وہ لفظ
انہیں سکھائے جائیں گے وہ لفظ جن سے وہ اپنی امت کی سفارش کریں گے، اپنے رب سے دعا کریں گے۔ تو کہتے ہیں جب وہ دعا کریں گے اور وہ اتنی عاجزی کے ساتھ ان کو دعا سکھائی جائے گی اور وہ کرتے رہیں گے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کا مانگنا بھی بہت زیادہ پسند آئے گا، سبحان اللہ۔ پھر جب وہ مانگ چکیں گے تو ان سے کہا جائے گا مانگو تم کیا مانگتے ہو، تم جو چاہو گے آج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر جو ہے کہتے ہیں کہ وہ کیا مانگیں گے، سفارش مانگیں گے، سفارش کریں گے اپنی امتیوں کی، اور اس کے علاوہ سے پہلی امتیوں کی سفارش کی جائے گی تو ان کی وہ دعا قبول کی جائے گی، سبحان اللہ۔ اسی پہ کہا گیا کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے وہ سفارش کرے، یشفع عندہ الا باذنہ، مگر جس کو اجازت دی جائے گی وہی سفارش کرے گا۔ پھر ما یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ آپ نے آگے بھیجا، یعنی کہ اللہ کے پاس جو آپ نے بھیجا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتے ہیں، وما خلفہم جو تم پیچھے چھوڑ کر جاتے ہو تم اس کو بھی خوب جانتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے پاس بھیجا وہ اعمال ہے یا مال ہے کچھ بھی ہے، وہ کس نیت سے بھیجا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو اپنا مال اپنا ترکہ جو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے وہ کس نیت سے چھوڑ کر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام احوال سے کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ بات ہم لوگ پڑھتے ہیں یا علمو، جو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی کہ ہم ہیرا پھیری کریں یا پھر پلاننگ کریں یا اپنی طرف سے سوچیں، یا پھر جو ہے میں کہتی ہوں بندے کو ہی دھوکہ دینے کے لیے کتنی پلاننگ کرتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کی تو اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جب یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور خوب جانتا ہے کہ ہمارے احوال کو۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا بھی، من علمه اس کے علم میں سے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دنیا آخرت یہ کہہ لو یا آسمان اور زمین اور کہہ لو کہ جتنی بھی ان کے اندر چیزیں ہیں ان کا جو علم ہے اس کے بارے میں انسان اگر جاننا چاہے کھوج لگانا چاہے تو کہتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ کہ وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا، من علمه اللہ کے اس علم میں سے، اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق میں، الا مگر وہی احاطہ کر سکتا ہے بما شاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ ایک سائنسدان کو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرماتا ہے جس سے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ ہر انسان کو اگر اس نے دنیا میں کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا یا کچھ بھی کیا ہے اس کے پیچھے بھی ہاتھ کس کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو بنایا، اللہ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی، اس کے عقل میں اتنا کشادہ عقل عطا فرمائی کہ اس نے جو ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں تخلیق کی۔ اسی طرح سے دین کا علم لے لو اور دین کو پڑھنے والا حفظ کرنے والا ایک دوسرا انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنا اچھا حافظ ہے، ایک کمپیوٹر کو بھی کس چیز کا ہنٹ دیا جاتا ہے تو وہ بھی اس کو سرچ کرنے میں کچھ ٹائم لگاتا ہے، لیکن بہت سارے حافظ ایسے ہیں کہ آپ یہاں سے آیت کا ایک لفظ پڑھتے ہو ماشاءاللہ وہ ایک دم سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار کمپیوٹر سارے فیل ہیں ان کے سامنے، کیا دماغ ہے، تو ان کے دماغ کو اتنا چلانے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا۔ اسی طرح سے آپ کسی فقیہ کو دیکھ لیں، میں اس کے اوپر ایک بہت اچھا ایک واقعہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو، اتنے خوبصورت باتیں ہوتی ہیں کہ وہ مطلب مسائل کو کیسے باریک بینی سے نکال کر آتے ہیں، تو جو ہے وہ علم کون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذہن کھولتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ایک ڈاکٹر کا دماغ جب پڑھنے کے لیے وہ کھولتا ہے نا اس کو لگتا ہے وہ بڑا مشکل ہے MBBS کیا، میرا تو دماغ کے مطلب ساری گریں کھل گئی، تو وہ کہتے ہیں اس کا دماغ 1% اس کا کھلتا ہے، لیکن ایک حافظ جو عالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دماغ کو پورا کھول دیتے ہیں، جب وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 14 طبق روشن کر دیتے ہیں، اس کے دین کو کھول دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں علم حفظ کرنے کے بعد انسان اس کے بعد کچھ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے وہ کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ اس کا دماغ کھل جاتا ہے اسے۔ تو یہ تمام چیزوں کا علم بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کا احاطہ خود سے نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہیں، الا بما شاء۔ پھر کہتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وسع اور گھیر لیا ہے، یعنی کہ وسعت والی ہے اس کی کرسی، اور کس چیز کو گھیر لیا ہے، یعنی کہ اتنی وسیع ہے آسمان اور زمین اس کے اندر سما جائیں، یعنی کہ یوں کہہ لو کہ وہ کرسی اتنی بڑی ہے اس کے اوپر آسمان اور زمین پورے رکھ دیے جائیں تو یوں لگے گا جیسے ہم نے ایک بہت بڑے میدان کے اندر ہم نے ایک بوتل کا ڈھکن رکھ دیا، ایک گول سی چھوٹی سی چیز لگے گی آسمان اور زمین، تو اس کی کرسی اتنی وسعت والی ہے۔ تو اس کے اوپر یہ بھی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ کرسی ہونا یا عرش ہونا یہ صرف ایک امیجن کی ہوئی چیزیں ہیں جو صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، ورنہ کرسی کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی کرسی ہے یا پھر ہم سے سوچیں کہ اللہ اس پر بیٹھتے ہوں گے وہاں پر تخت سجتا ہوگا، یہ صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ ان کو آسانی ہو جائے وہ بات سمجھنے کے لیے۔ واسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی کی
جو ہے کشائش جو ہے گھیرا جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر آسمان اور زمین اگر رکھے جائیں تو بہت چھوٹے محسوس ہوں گے. ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. ولا یعودہ حفظہما یعنی کہ زمین آسمان اور اس کی تمام چیزیں، اس کو ان کی ہر چیز کو رزق دینا اور چیز کو ہر معاملے کو چلانے والا رب کو وہ تمام جو نظام ہے ہرگز نہیں تھکاتا. اس میں پھر اس تمام نظام کے اندر وہ سوچو وہ کتنی وسعت والی ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی کتنی بڑی دنیا ہے، ان کا تمام نظام، ہر چیز کو کھانا کھلانے سے لے کر ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے تک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنبھال رہے اور یکتا واحد اکیلے اس کو سنبھال رہے ہیں. پھر اس میں اگر میرے جیسا بندہ ایک رو کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تو شاید صرف مجھے ہی سن رہا ہے، اللہ کو اور کوئی کام نہیں ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے نا ہمیں. تو ایک کتنی بڑی ایک قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. ولا یعودہ حفظہما، وہ نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند تر ہے، نہایت ہی عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین، کہ نہیں ہے کوئی بھی زبردستی دین کے اندر. اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جب اب سن کی بعثت سے پہلے یہود مطلب نان مسلم ہی کہہ لو وہ لوگ تھے، ان کا کوئی دین نہیں تھا کیونکہ عرصہ گزر گیا تھا ایک نبی کسی بھی نبی کے. ان میں سے کچھ نصارہ تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ کافر تھے، کچھ مشرک تھے، منافق، مطلب مختلف چیزیں تھیں ان کے اندر. تو کہتے ہیں کہ جب ان میں سے ان کو لگتا تھا کہ یہودیت ایک بہت اچھا دین ہے، تو جب ان کی اولاد ہوتی تھی تو وہ اپنی اولاد کو کیا کر دیتے تھے، یہودیت پر یعنی کہ ان کو یہودی بنا دیتے تھے. پھر یہ کہتے تھے کہ اب اس کے بعد جو اس کا دل چاہے گا وہ اس کو قبول کر لے گا. یا پھر یوں کہہ لو کہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا اور ان کے دونوں بیٹے نصارہ تھے، تو وہ بہت چاہتا تھا کہ وہ ان کو جو ہے مسلمان کر لے اور نصارہ سے مطلب وہ نسائی جو مذہب پر تھے تو ان کو اس سے ہٹا دے. تو اس نے آپ سے وسلم سے پوچھا کہ میں ان کا باپ ہوں، کیا میں ان کے اوپر زبردستی نہ کروں، ان کا کھانا پینا روک دوں یا پھر ان کے اوپر تشدد کروں کہ اپنا دین چھوڑ کر مطلب کہ مسلمان ہو جائیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوتی ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہوتی. میں اس لیے کہتی ہوں کبھی بھی کسی کے اوپر کسی کو ٹوک کر یہ مت بولو کہ دیکھو دین میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے، تم نے کیا کیا ہوا ہے. ویسے تم مدرسے آتے ہو، تم اپنا یہ نہیں کرتے ہو، تم پردہ نہیں کرتے ہو، تمہارے معاملات اس طرح کے ہیں. کیونکہ معاملات بندے کے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جب اللہ اسے توفیق دیتا ہے تب وہ دین کو جو ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ اس پہ پختگی آتی ہے. اگر کسی کو دکھانے کے لیے ہم وہ عمل کرتے ہیں تو ہمارا وہ کبھی بھی قائم ہی نہیں ہوتا. ہم کبھی بھی اس پر قائم نہیں رہ سکتے. ہم کسی کو دکھانے کے لیے کتنے دن اچھے بن سکتے ہیں، 4 دن اچھے بنیں گے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا، دوبارہ سے ہم اپنی روٹین میں آ جائیں گے. لیکن اللہ کے عطا کیے ہوا جو ہوگا وہ اس کے اندر وہ انکار ہوگا اللہ کی طرف سے، جو اس کی اللہ کی محبت میں وہ عمل کرے گا تو اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا. کیونکہ اس کو لگے گا کہ میں اگر اللہ کی محبت کو چھوڑوں گا تو میں اس کے حصار سے نکل جاؤں گا. تو فرمایا کبھی بھی کسی دین میں بھی جو ہے زبردستی نہیں ہوتی. قد تبین الرشد من الغی، قد البتہ تحقیق تبین واضح ہو چکی ہدایت بھی اور گمراہی بھی اللہ کی طرف سے بالکل واضح ہے قرآن کے اندر. ومن یا کفر بالطاغوت، اور جو شخص کفر کرتا ہے یعنی کہ انکار کرتا ہے شیطان کا، طاغوت کا انکار کرتا ہے، ویؤمن باللہ، اور وہ ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، البتہ قربہ کہتے ہیں کڑے کو، ٹھیک ہے، ایک یوں کہہ لو حصار. ہم کسی بس میں یا کسی بھی جگہ سفر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہولڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کو پکڑتے ہیں. تو بالکل یہ اسی طرح سے ہے قربۃ الوثقی، کسی چیز کو ہولڈ کر کر مضبوطی سے پکڑ لینا. تو کہتے ہیں جو شخص جو ہے شیطان کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، لا انفصام لہا، تو نہیں ہے لوٹنا اس کے لیے، یعنی کہ وہ پھر دوبارہ سے گمراہ نہیں ہوتا جب اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ وہ ذات ہے ولی جو، اللہ دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہو جاتا ہے، ان کی ہر بات کو، ان کے ہر سرگوشی کو، ان کے دل میں آنے والے خیال کو بھی خوب جانتا ہے اور ان سے خوب محبت کرتا ہے اور اپنی محبت خوب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. کہتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اس کو نکال لیتا ہے اپنے اس دوست کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. سبحان اللہ. جب ہم اللہ کی محبت میں جب انسان بہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو اس کو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں سے
نکل کر روشنی کی طرف آ گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، اولیاءہم الطاغوت، اور دوست بنا لیا انہوں نے شیطانوں کو، تو شیطان ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے روشنی کی طرف، تو شیطان ان کو روشنی سے جو ہے اندھیرے کی طرف دھکیل دیتے ہیں، وہ جو ہے نیک بختی سے بدبختی کی طرف دھکیلا جاتا ہے، اس کو خوب محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے دل میں سکون نہیں ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری باتیں، وہ سارے گناہ جو اس نے شیطان کے پیچھے لگ کر کیے، تو شیطان نے اس کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اولئک اصحاب النار، بس یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوزخ والے ہوتے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی الحمد للہ رب العالمین۔